وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کی حمد و ثنا اور پیغمبر آخر الزمان پر لا تعداد درود و سلام کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں اپنا پاک کلام قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق بخشی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آج بفضلہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 200 سے 203 ان کی روشنی میں چند معروضات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات جو حج سے متعلق وسیع مسائل اور امور اپنے اندر رکھتی ہیں، ان سے آگے گزرتے ہوئے کہ ایام حج بھی گزر چکے ہیں، تو حج کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہاں سے بات کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم مناسک حج پورا کر لو تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مناسک حج کے بعد کثرت ذکر کا حکم ہو رہا ہے، اس سے متعلق بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، بڑے معتبر صحابی بلکہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں یہ عام رواج تھا کہ جب وہ مناسک حج پورا کر لیتے، بلکہ عرفات کے بعد ہی، یوم عرفہ کے بعد ہی وہ وہاں بیٹھ کر مجلسیں منعقد کرتے، جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہیں ادبی مجلسیں، تنقید کی مجلسیں، تحسین کی مجلسیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے موسیقی کی مجلسیں، کہ ہماری اکثریت اور ہمارا اکثر طبقہ ہے وہ اس کو روح کی غذا سمجھتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح اپنی مجلسیں منعقد کرتے، بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے، وہ فخریہ گفتگو کرتے۔
ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، ان کی سخاوت اتنی زیادہ تھی، ان کی بہادری اتنی زیادہ تھی، وہ سب سے آگے ہوتے تھے. اس طرح اپنی بڑائی بڑے تفاخر کے ساتھ بیان کرتے. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اس موقع پر کہ جب حج کے خصوصی مناسک اور ارکان ادا کیے جا رہے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ. جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو. یعنی جتنی عقیدت تمہیں اپنے آباء کے ساتھ ہے، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ ہے، اسی قدر، بلکہ ساتھ ہی فرمایا او اشد ذکرن، اس سے بھی زیادہ. آباء و اجداد کی جو تمہاری محبت اور عقیدت ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے، اللہ کی محبت غالب آ جائے. اتنا ذکر رب کا ہونا چاہیے. اور یہ تم مت سمجھنا حج کرنے کے بعد تمہیں برات کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، معصومیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب تم جو مرضی کرتے رہو. جیسے ہمارے اس معاشرے میں رواج ہے کہ جب بندہ حاجی ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود بہت ساری چیزیں از خود ہی طے کر لیتا ہے کہ یہ کام مجھے جائز ہے. پھر وہ اپنے لیے منافقت بھی جائز سمجھ لیتا ہے، اپنے لیے دھوکہ دہی بھی جائز سمجھ لیتا ہے، تھوڑا سا جھوٹ بولنا بھی جائز سمجھ لیتا ہے، وعدہ کر کے مکر جانا. بہت سارے وہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ میں حج کر کے آ گیا ہوں، مجھے معصومیت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، مجھے برات کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے نے کہہ دیا تھا کہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہیں، بس تو اب سے معصوم ہے. از خود حاجی اپنے آپ پر طاری کر لیتا ہے کہ میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں. حالانکہ قرآن کا اسلوب اور قرآن کا انداز ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد جو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، یہ جو اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب کو چھوڑ کر سفر طے کر کے بندہ انسانوں کے وجود میں، موجودگی میں بھی تنہا ہوتا ہے اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے. 1 to 1 رب سے جب ملاقات ہوتی ہے، اور پھر حالت یہ ہے کہ نہ اس کے سر پہ تاج ہے، نہ بہترین سوٹڈ بوٹڈ ہے، نہ ہی دولت کے اظہار کے لیے ہاتھ میں کوئی چیز، کوئی دولت کے سرٹیفکیٹس ہیں. ایک کفن نما احرام باندھا ہوا ہے، 2 چادریں ہیں، بالکل بے کسی اور بے بسی میں جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو یہ ایسی ملاقات ہے کہ انسان انتہائی عاجزی اور فقیری میں چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اسی طرح علو مرتبت اور اس کی سپرمیسی کو تسلیم کرتا ہے. تو حج کے بعد جو رشتہ بنتا ہے انسان کا اپنے رب کے ساتھ، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کو زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.
تم جو اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو، ان کی بڑائیاں بیان کرتے ہو، ان کے کارنامے بیان کرتے ہو، اسی طرح اللہ کی بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ. اور میں بحیثیت طالب علم یہ سمجھتا ہوں یہ صرف وہیں نہیں روکا گیا کہ صرف مزدلفہ کے مقام پر، مقام منا پر، دیگر مقامات پر تم اللہ کا ذکر کرو، دیگر باتیں نہ کرو، بلکہ بعد میں بھی انسان کو حج کے بعد زندگی بھر اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں رہے اور اللہ کے شکر میں رہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے دور دراز علاقے میں بلا کر، اپنے خاص اور غربت والے گھر میں بلا کر اپنی ملاقات کا جو شرف بخشا ہے، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، اور یقیناً اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے. اور یقینی بات ہے حج جو ہے ایک اسلامی شرعی فریضہ تو ہے، یقیناً ہے، لیکن یہ انسان کو جو قرب الہی کا سلیقہ عطا کرتا ہے، اس کی شکر گزاری تو زندگی بھر رہنی چاہیے. چاہے جائے کہ بندہ بیگانہ ہو جائے، چاہے جائے کہ واپسی پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ملاقاتیں رہیں، لوگوں کو کھجوریں اور آب زمزم کھلاتا رہے اور دعائیں کرتا رہے، اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد مسجد بھی بیگانی ہو جائے، نماز پڑھنے نہ جائے، اور امانت و دیانت کا خیال بھی نہ رہے، اور اسلامی شاعر سے بھی محبت کھو بیٹھے. یہ تو مناسب بات نہیں ہے، یہ تو حج نہیں ہے. حج انسان کو تازہ دم کرتا ہے قرب الہی میں، ذکر الہی میں، اور اس راستے پہ گامزن کرنے کے لیے اور اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.